نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن كان كبر عليك إعراضهم اور اگر آپ پر گراں گزرتا ہے ان کا اعراض کرنا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ پس اگر آپ کر سکتے ہیں کہ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ یا کوئی سیڑھی آسمان میں فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ پس لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا ان کو ہدایت پر فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ سو آپ نہ ہو جائیں جاہلین میں سے انما يستجیب الذین یسمعون بے شک بات وہ قبول کرتا ہے جو بات کو سنتے ہیں والموتى یبعثهم اللہ اور مردے ان کو اٹھائے گا اللہ تعالی ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتاری گئی اس پر نشانی رب کی طرف سے قل ان اللہ قادر آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے علی ان ینزل آیہ اس بات پر کہ اتار دے کوئی نشانی ولیکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا چوتھا رکوع آیت نمبر 35، 36 اور 37 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں تسلی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں یہ جو جھٹلانے والے ہیں یہ آپ کو نہیں، یہ میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں نے اسی طرح ان کو جھٹلایا اور انجام یہ ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اور اہل حق کی مدد فرمائی اور کفار اور مجرمین کو نیست و نابود فرمایا۔ آج کے سبق میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر کفار کا یہ مطالبہ کہ جناب ہمارا منہ مانگا معجزہ دکھایا جائے، اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے ایمان لانے پر بہت حریص تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہوتی کہ کوئی بندہ بھی ایمان سے خالی نہ رہے، اور یہ خواہش بعض دفعہ اتنی زیادہ ہو جاتی کہ جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو شاید آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے، یعنی اپنے افسوس کر کر کے اتنا آپ کیوں افسوس کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اتنا حرص نہ کریں ان کے ایمان پر۔ یہاں بھی تقریباً ایسی ہی بات ہے، ان کا مطالبہ جب یہ شدت اختیار کرتا کہ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ آئے، جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ آپ لے کر آئیں، کیوں نہیں لے کر آتے؟ ہم جو کہتے ہیں پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، ہم جو کہتے ہیں یہاں سے ندیاں بہا دے، ہم جو کہتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت کی وجہ سے اور اس ارادے کی وجہ سے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، آپ بھی چاہتے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے پہاڑوں کو سونے کا بنانا کون سا مشکل ہے، اللہ کے لیے ندیاں بہا دینا کون سا مشکل ہے، جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کاش یہ پورا ہو جاتا تو شاید یہ ایمان لے آتے۔ اب ان کے ایمان لانے کی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خواہش کا اظہار فرما دیتے کہ اللہ کرے جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسا معجزہ مل جائے۔ تو اللہ رب العزت تو چونکہ دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ ایمان لانے کے لیے نہیں مطالبہ کر رہے، یہ بے ایمان تو صرف انکار کے لیے، اعتراض کے لیے، حجت بازی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے شاید یہ مان جائیں، شاید یہ مان جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے پیغمبر یہ ماننے والے نہیں، جیسے کہ 8ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ہم فرشتے اتار دیں، مردوں کو اٹھا کر ان سے کلام کروا دیں، جو یہ کہتے ہیں سو پورا کرتے جائیں، ما کانوا لیؤمنوا، میرے پیغمبر انہوں نے ماننا پھر بھی کوئی نہیں ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ ماننے والے ہوتے تو چاند کے 2 ٹکڑے انہوں نے دیکھے، پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی صدائیں سنی، اور انہوں نے قرآن پاک میں بے شمار آیات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے امی ہونے کے باوجود اتنا عظیم کلام پیش کر دیا، یہ تھوڑے معجزات ہیں اگر یہ ماننے والے ہوں، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ ضدی ہیں، ضدی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی وجہ سے پھر آپ کے دل میں یہ خواہش بعد میں جنم لیتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس قوم نے مطلوبہ معجزہ مانگا ہے اور پھر اس کو مطلوبہ معجزہ مل گیا، پھر انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ آپ دیکھیں صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا پتھر سے اونٹنی نکلے ہم مان جائیں گے، پتھر سے نکلی اونٹنی، اس نے جناب بچہ جنا، اور پھر انہوں نے اس معجزے کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو برباد نہیں کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ بھی منشا تھی کہ میرا نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے، اور یہ رحمت للعالمین ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک سب آنے والی انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ اب اگر جو معجزہ وہ مانگتے ہیں وہ ان کو مل جائے اور وہ اس کی قدر نہ کریں اور پھر اللہ کا عذاب ہے اور ساری قوم برباد ہو جائے، اللہ برباد بھی نہیں کرنا چاہتے، اللہ اس امت کو مہلت دینا چاہتے تھے، ادھر ان کا مطالبہ جی نہیں معجزہ لاؤ معجزہ لاؤ۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بالکل 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا میرے پیغمبر اب ہم نے اور معجزہ نہیں دینا، کیونکہ انہوں نے ماننا تو ہے کوئی نہ، یہ خواہ مخواہ تباہی اور بربادی چاہتے ہیں، تو ہم نے اور معجزہ نہیں دینا، کیونکہ معجزے اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یہ بات ایک اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، معجزے اور کرامت دونوں برحق ہیں۔ معجزہ ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پہ، کرامت ہوتی ہے ولی کے ہاتھ پہ۔
دونوں برحق ہیں، لیکن دونوں میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا تو کیا بن گئی جی؟ اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہے وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام پیٹھ دے کر وہاں سے بھاگے۔ اب اگر حضرت نے خود بنایا ہوتا تو پیٹھ دے کر بھاگنے اور ڈرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ معلوم ہے حضرت کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسے سانپ بن جائے گا۔ اور پھر اللہ نے کہا پکڑ اس کو اور ڈر نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو پھر لاٹھی بنا دیں گے۔ تو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام ایک نیک خاتون تھی، اللہ کی ولیاں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کنوارے پن میں عیسیٰ جیسا بیٹا کرامتاً عطا فرمایا۔ لیکن قرآن میں ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں آج کے دن سے پہلے مر جاتی، میرا نام و نشان مٹ جاتا تو ٹھیک تھا، یہ مجھے نہ ملتا بیٹا کنوارے پن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کرامت میں بھی میرا ہی ہاتھ چلتا ہے۔ خیر، اب ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی آپ نے کو مضمون سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ نے واضح طور پہ بتایا کہ اب ان کو اور معجزہ ہم نے نہیں دینا، ماننا ہے تو یہ معجزے بہت ہیں مانیں، نہیں ماننا تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا سوچیں، اور معجزہ نہیں ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ اب آپ اور معجزے کا مطالبہ ان کی طرف سے نہ کریں۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر بھاری گزرتا ہے، کبرا بڑا ہے، گراں ہے، بھاری ہے، اعراضہم ان کا اعراض کرنا، یعنی جب وہ اعراض کرتے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں، آپ کو بڑا گراں گزرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا بھاری گزرتا تھا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ یہ طاقت رکھتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ زمین میں کوئی سرنگ لگائیں، اور سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگائیں، فتأتیہم بآیہ، سو ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی نیچے سے یا اوپر سے، جہاں سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کوئی معجزہ لے آئیں، ہم نے اور معجزہ نہیں دینا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اور معجزہ نہیں آئے گا، ان کو بتا دو واضح الفاظ میں، ماننا ہے تو مان جائیں، نہیں ماننا تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہے، نقصان اسی کا ہوگا جو اللہ کی آیات کا اور اللہ کے سچے رسول کا انکار کرے گا۔ اگر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اتنے ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مجبور کر دیتا سب کو ایمان پر، تو کسی کی کیا ضرورت تھی آگے انکار کرتا؟ لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا، اللہ نے اختیار دیا ہے، دلائل سامنے رکھے ہیں۔ اب اسی چیز کا نام تو آزمائش ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ خواہ مخواہ ان کو لے کر یا ایمان پر زبردست، اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن پھر یہ جو امتحان ہے یہ تو نہ ہوتا نا۔ اس لیے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی حرص نہ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، سو آپ ہرگز جاہلین میں سے نہ ہوں۔ اب یہ الفاظ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن رب العالمین تو بڑی ذات ہے، اس نے کہہ دیا، اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ آئندہ آپ اس کا مطالبہ ہرگز نہ کریں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ کیوں نہیں معجزہ دیتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے زندہ دل، ایک ہوتا ہے مردہ۔ زندہ آدمی کے سامنے آپ لاکھ کوشش کریں، اسے کوئی بات سمجھائیں تو امید ہے سمجھ جاتا ہے، لیکن جو دنیا سے چلا گیا ہے، اب آپ اس کے سامنے جناب کہیں جناب یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، میت پڑی ہوئی ہو، بندہ کہے جناب جی فلانا جناب اتنے مٹیریل منگوا دیں، یہ بلڈنگ بنانی ہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل تو مردہ ہو چکے ہیں میرے پیغمبر، ان کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی، یہ بات دیکھیں، معجزہ دیکھیں تو کوئی سمجھیں، آیات دیکھیں اور جناب کوئی مانے۔ ان کی مثال تو میت کی طرح ہو چکی ہے، جیسے میت کے سامنے آپ جتنی مرضی فریادیں کر لیں یا جتنی مرضی اس کو کہانیاں سنا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ایسے ہی میرے پاک پیغمبر ان کے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں، ان کو مزید آگے سمجھانے کا فائدہ بھی آپ نے کوئی تھوڑا تو نہیں سمجھایا نا ان کو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک بات کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات کو سنتے ہیں، جو بات کو سنتے ہیں۔ بندہ بات کو سنے ہی نہیں تو قبول کیسے کرے گا؟ قرآن میں 24ویں پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا اس قرآن کو کبھی نہ سنو، اس قرآن کو کبھی نہ سنو، جو سنتا ہی نہیں ہے اس نے آگے ماننا کیا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہتے ہیں جب پیغمبر قرآن پڑھنے لگے تم بیچ میں شور ڈال دو، والغوا فیہ، تم اپنی باتیں کرو، اپنا شور ڈالو، کیوں؟ تاکہ پیغمبر مغلوب ہو جائے، تم غالب ہو جاؤ۔ میرے پیغمبر یہ مانیں گے جن کا پروگرام ہی یہی ہے کہ جناب پیغمبر کو مغلوب کرنا ہے، خود غالب ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں نا سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے میں، قیامت کا دن آئے گا پھر افسوس کریں گے، کیونکہ والموتى یبعثہم اللہ، مردوں کو اللہ جب اٹھائے گا پھر ان کو سمجھ آئے گی ان کی حالت بھی اب مردوں کی طرح ہے، اور قیامت والے دن کہیں گے 19واں پارہ سورۃ الفرقان وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا۔ افسوس ہوتا ہے نا بندے کو دنیا میں تو بندہ منہ میں انگلی دباتا یوں، اور اتنا افسوس ہوگا کہ چبا جائیں گے انگلی کو۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا قیامت والے دن، اور کہہ رہا ہوگا یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہائے کاش میں نے فلاں بے ایمان کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دور کر دیا۔ اس وقت افسوس کرے گا، جیسے مردہ اٹھنے کے بعد قیامت کا منظر دیکھے گا، ایسے یہ بھی اس وقت جا کے سمجھیں گے میرے پیغمبر اس سے پہلے یہ سمجھنے والے نہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک بات کو قبول وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثہم اللہ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قیامت والے دن، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، جب رب کے پاس جائیں گے پھر ان کو سمجھ آئے گی میرے پاک پیغمبر۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اب اللہ مشرکین اور کفار کو سمجھا رہے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں وہ بے ایمان لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت، کوئی نشانی رب کی طرف سے؟ او جی جو معجزہ آپ مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تو قدرت والا ہے، بے شک اللہ تو قدرت والا ہے اس بات پر کہ وہ نشانی نازل کرے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس وقت تو مختصر ہے لیکن ایک دفعہ آپ یہ مقام دیکھ لیجئے، آپ نکالیں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، صفحہ نمبر ہے 263۔ سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، سورت کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، بعض قرآن مجید میں شاید اسراء لکھا ہو، بعض میں بنی اسرائیل لکھا ہو۔ 15واں پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، آیت نمبر 90، آیت نمبر 90 سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ یا سورۃ الاسراء۔ ان کے مطالبات کیا تھے ذرا وہ بھی سامنے آ جائیں کہ وہ کیسا معجزہ چاہتے تھے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، یہ ان کے معجزات کے مطالبے تھے جی۔ وقالو، اور کہا انہوں نے لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کے لیے ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے جاری کر دیں زمین سے چشمے۔
ینبوع چشمے، او تکون لک جنۃ من نخیل یا آپ کے لیے باغ ہو کھجوروں کا، وعنب اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا پس اس کے بیچ میں آپ نہریں جاری کریں، سائڈوں پہ کھجوریں ہوں، ادھر انگور ہوں، بیچ میں نہریں جاری ہوں۔ اچھا جی، یہ ایمان کے لیے مطالبے دیکھو، ان کے ڈیمانڈ دیکھو، ایمان لانا ہے اپنے لیے اور پیغمبر سے ڈیمانڈ اور مطالبے دیکھو۔ آگے جی، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا یا گرا دے آسمان کو جیسا کہ تیرا خیال ہے ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، نعوذ باللہ من ذالک، او تأتی باللہ یا اللہ کو لیا سامنے، والملائکۃ قبیلا اور فرشتوں کو سامنے لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایمان لانے والے ہیں، ان کی مطالبات تو آپ دیکھیں، اللہ کو سامنے لیا نعوذ باللہ، فرشتوں کو سامنے لیا، تب جا کے مانیں گے، پھر بھی مانیں گے نہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف یا آپ کا گھر ہو سونے کا، او ترقی فی السماء یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں، ہم دیکھیں گے آپ آسمان پہ جا رہے ہیں، اللہ آپ کو کتاب دے رہا ہے، اور پھر جناب وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ اور ہم ہرگز آپ کے چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ یہاں تک کہ آپ نازل کریں ہم پر ایک کتاب جس کو ہم پڑھیں، ہم دیکھیں اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، آپ وہاں سے ہمارے دیکھتے دیکھتے کتاب لے کر نیچے اترے، تب جا کر ہم مانیں گے۔ جی ایسے ہم کدھر مانتے ہیں؟ اب یہ ماننے والی باتیں تھوڑی تھیں، یہ تو حجت بازیاں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا، قل آپ کہہ دیجئے سبحان ربی پاک ہے میرا رب۔ تم کہتے ہو نا کھجوروں کے باغ ہوں، نہریں جاری ہوں، انگوروں کے باغ ہوں، آسمان کے ٹکڑے ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام میرے نہیں، یہ کام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ قل سبحان ربی آپ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشرا رسولا میں تو ایک انسان ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں تو اللہ کا پیغام سنانے والا ہوں، مانو گے تو اپنا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان ہوگا۔ واپس آئیے جی، وقالوا اور کہتے ہیں وہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربی کیوں نہیں آپ پر اتاری گئی نشانی معجزہ رب کی جانب سے، قل آپ کہہ دیجئے ان اللہ قادر بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی ان ینزل آیہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ معجزہ نازل کر دے، ولکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے، وہ اللہ کی قدرت سے واقف نہیں، اس لیے اوٹ پٹانگ مطالبات کرتے ہیں اور ضد پر ڈٹے ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں ضد چھوڑنے کر بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اور اگر آپ پر گراں گزرتا ہے ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پس اگر آپ کے بس میں ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض کہ آپ کوئی سرنگ کھود دے زمین میں، او سلما فی السماء یا کوئی سیڑھی لگا لے آسمان میں، فتأتیہم بآیہ پس لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا ان سب کو ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین پس آپ ہرگز نہ ہوں جاہلین میں سے، انما یستجیب الذین یسمعون بے شک بات کو وہ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر نشانی ان کے رب کی طرف سے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیہ اس بات پر کہ وہ کوئی نشانی نازل کر لے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔